السلام علیکم۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا آسان طریقہ اس کے لیے بنائی گئی ترتیب اور آسان طریقہ و انداز پر انحصار کرتا ہے۔ عربی بھی کوئی مشکل زبان نہیں ہے، بلکہ اگر ارادہ پختہ اور سیکھنے کا طریقہ عمدہ ہے تو اس سے آسان زبان بھی اور کوئی نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ عربی کے تعارف کے ساتھ ساتھ میرا آپ کو عربی سکھانے کا طریقہ کار بھی سمجھ میں آ جائے کہ کہاں سے اور کس طریقہ کار کے ساتھ ساتھ ابتدا ہوگی اور کن طریقوں کو لے کر ہمارا یہ عربی سیکھنے کا سفر اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ کون کون سی بنیادی گرامر کی چیزیں سیکھیں گے اور کیسے ہر ایک چیز کی باقاعدہ مثالوں کے ساتھ مشق کرائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک نہایت عمدہ کتاب کو بھی اپنے زیر مشق رکھیں گے تاکہ عربی زبان کا انداز اور استعمال سمجھا جا سکے۔ اس کتاب کا نام ہے دروس اللغۃ العربیۃ اور اس کی تالیف ڈاکٹر عبدالرحیم نے بالخصوص غیر عرب کے لیے عربی کو آسان طریقے سے سیکھنے کے لیے کی تھی۔ اس کتاب کو آج کے دور میں بھی نہایت فوقیت حاصل ہے، چنانچہ مشہور و معروف یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ میں یہ داخلے نصاب ہے۔ اس طرح کئی اور اداروں میں بھی عربی سکھانے کے لیے ابتدائی مرحلات میں زیر استعمال ہے۔ اس کتاب کی صرف ایک خصوصیت آپ کے سامنے رکھ کر اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ انداز کتاب یہ ہے کہ عربی گرامر کی ہر ایک چیز پر مستقل ایک سبق کے ساتھ ساتھ اس کی مشقیں بھی موجود ہیں، جن کو حل کر کے پڑھا ہوا سبق نہ صرف بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے بلکہ ذہن نشین بھی رہ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عربی گرامر کی طرف، تو اس سے متعلق ایک جملہ ہے غیر الناطقین بالضاد۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بیشتر کتابوں پر بھی لکھا ہوا ملتا ہے اور بہت سے عربی دان بھی غیر عرب کے لیے استعمال کرتے ہیں، چونکہ ضاد ایک ایسا حرف ہے جس کی آواز درست کرتے کرتے یا تو دال بن جاتا ہے یا زا کی طرح آواز نکلنے لگتی ہے۔ تو ہم یعنی غیر عرب لوگوں کے لیے عربی کو سیکھنے کے لیے اس کی دو بنیادی تقسیم کی گئی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں صرف، دوسری کا نام ہے نحو۔ پہلے اگر تو بات کی جائے صرف کی، تو صرف کا ویسے تو مطلب ہے پھیرنا، تبدیل کرنا، البتہ ایک اصطلاحی مفہوم یہ ہے جس سے اس کی حقیقت اور مقصد دونوں واضح ہو جاتے ہیں کہ صرف میں کلمہ سے ایک اور کلمہ بنانا، اس کا رد و بدل اور کمی بیشی کرنا ہے۔ صرف کا عربی سیکھنے میں انتہائی اہم کردار ہے، چنانچہ اس کی اہمیت سے متعلق عربی کہاوت ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، یعنی کہ صرف تمام علوم کی ماں ہے جبکہ نحو ان کا باپ ہے۔ اور نحو کی اہمیت پر بھی کہاوت ہے کہ علم النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، مطلب ہے کہ علم نحو کی بات کے اندر اہمیت ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک کی حیثیت ہوتی ہے، مطلب کہ جیسے کھانا بغیر نمک کے بے مزہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی عربی بھی اپنے نمک یعنی نحو کے بغیر بے مزہ ہے۔ تو صرف میں جوں تحقیق اور اس کی معلومات زیادہ ہوتی جاتی ہیں، تبھی یہ احساس ہوتا جاتا ہے کہ عربی ایک کلمہ سے کچھ الفاظ کی زیادتی یا کمی کر کے خود بنانا کتنی آسان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک فعل ہے کتب، اس کا مطلب ہے لکھنا۔ اگر اس لکھنے والے یعنی فاعل کی عربی بنائی جائے تو کاتبن ہو جائے گا، اور لکھی گئی عبارت کی عربی بنائیں تو مکتوبن بن جائے گا۔ اب لفظ ایک ہے لیکن اس سے مزید کتنی چیزوں کی عربی بنائی جا سکتی ہے، صرف آپ کو یہ سکھاتی ہے اور اس کے قابل بناتی ہے۔ اب نحو کی اگر بات کی جائے تو نحو کا مطلب ہے مثال کے طور پر، عربی میں مثال دینے کے لیے کہا جاتا ہے نحو ذلک، اس کی طرح۔ اور اصطلاحی مفہوم یوں سمجھ لیں کہ جس دور میں مسلمانوں کی فتوحات ہونے لگی تھیں اور کثرت سے عجم اسلام لانے لگے تھے، تبھی قرآن کو پڑھنے کی غلطیاں بھی زیادہ ہونے لگیں،
جس کی وجہ سے معنی الفاظ قرآن پر برا اثر پڑنے لگا، اور شدت سے ماہر عربی دانوں کو یہ ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا طریقہ یا ضابطہ ہو جس کے ذریعے ان غلطیوں کی اصلاح اور آئندہ اسلام لانے والوں کے لیے ایک رہنمائی ہو۔ اس فکر سے جو اصول و ضوابط بنائے گئے وہ النحو کہلائے گئے۔ تو اصطلاحی مفہوم یہ ہوا کہ جنہوں نے یہ نحو بنائی ان کے نقش قدم پر چلنا، اور ان کو کہا جاتا ہے نحویین۔ تو نحو کا مقصد عربی میں غلطیوں سے بچانا اور عربی کی بنیادی اساسیات سے آگاہی ہے۔ نحو کی اہمیت سے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے، النحو هي الحفاظ على المعنى فلولا العلامات والحركات العربية لاختل المعنى واختل بالتالي سياق وفهم الكلام۔ اس کا مطلب ہے کہ نحو عربی کے معنی کی غلطیوں سے حفاظت کرتی ہے، چنانچہ اگر علامات نہ ہوتیں اور عربی تراکیبی حرکات نہ ہوتیں تو معنی اور مطلب خلط ملط ہو جاتا اور اگلا پچھلے میں مل جاتا، یعنی غلط ہو جاتا اور بات کا مطلب سرے سے ختم ہو جاتا۔ بہرحال گرامر کی ابتدا بالکل شروع سے ہوگی، جیسے کلمہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ لفظ، اور اس لفظ کی مزید تینوں اقسام تفصیل کے ساتھ زیر بحث لائی جائیں گی، اور وہ تینوں اقسام ہیں اسم، فعل، حرف۔ ضمائر کنہیں کہتے ہیں، یہ کن کی جمع ہے، اور اس کی نصبی، رفعی اور ضمی حالتوں میں تبدیلی کیسے آتی ہے، یہ کتنی ہیں، اور جملے میں ان کا استعمال کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی طرف چاہے قریب ہو یا دور، موجود ہو یا غائب، کیا حرف استعمال کیا جاتا ہے۔ مرکبات کنہیں کہتے ہیں اور یہ کل کتنی اقسام کے ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر میں کیا فرق ہے اور ان کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ معرب اور مبنی کس طرح کے دو لفظ ہوتے ہیں اور یہ نام دینے کی وجہ کیا ہے، اور لفظ کے آخر میں زبر یعنی فتحہ، زیر یعنی کسرہ اور پیش یعنی ضمہ، اور ان کے علاوہ کتنی اور حرکات ہیں جو بولنے اور لکھنے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور پھر اعراب کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت عربی زبان کے لیے کیا ہے، اور اس کی اقسام کیا ہیں، سب کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرف یا شخص کی جانب منسوب کیا جائے تو اسے کہا تو ملکیت جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کو کیا نام دیا گیا ہے اور ملکیت کے لیے طریقہ استعمال کیا ہے۔ منسوب چیز اور جس کی طرف نسبت کی جائے دونوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی خوبی یا خصوصیت بیان کی جائے تو جس کی خوبی ہو اس کو موصوف اور خوبی کو صفت کہا جاتا ہے، آیا عربی میں بھی یہی بولا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ منفرد اور علیحدہ سے طلب بیان کے لائق بحثیں تھیں جن کا ذکر نمایاں کیا گیا ہے اس ویڈیو میں، اور ان کے علاوہ بیشتر دوسری چیزیں اسم، فعل اور حرف کی بحث میں وقتاً فوقتاً اور تدریجاً بتلائی اور سکھلائی جائیں گی، اور ان کی مشق بھی کرائی جائے گی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کے علم میں کچھ عربی سیکھنے کے مرحلات لائے جا سکیں، اور یہ بھی کہ نمبر وار ہر آنے والی ویڈیو کا ملاحظہ اس سے پچھلی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقینی بنانے کے لیے ہے۔ امید کرتے ہیں ہمارا عربی کا یہ سفر ہمتاً اور پرجوشی کے ساتھ ساتھ عافیت کے ساتھ انتہا کو پہنچے گا۔